ذالکل کتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب شک و شبے سے اور ڈاؤٹ سے بالکل پاک و صاف ہے، اس کے اندر شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ اس کتاب کے بارے میں شک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دے دیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ لوگوں، اگر اس کتاب کے بارے میں تمہیں شک ہے، اس کتاب کے بارے میں تمہیں ڈاؤٹ ہے، اس قرآن کے بارے میں اگر تمہیں ذرہ برابر بھی، چیونٹی کے سر کے برابر بھی، مکھی کے سر کے برابر بھی، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے تو میں چیلنج دیتا ہوں، اللہ کہتا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم ایک صورت ہی اس کی طرح بنا لاؤ۔ علماء جانتے ہیں کہ سورتن کہا، ایک صورت، کوئی بھی صورت، سورہ بقرہ کی طرح 2.5 پارے کی صورت نہیں، چھوٹی سے چھوٹی صورت قرآن کی، اسی کی طرح ایک صورت بنا لاؤ۔ قرآن کی 114 صورتوں میں سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ کا یہ چیلنج ڈاؤٹ کرنے والے اور شک کرنے والوں کے لیے ہے کہ اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے تو اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت ہی تم بنا کر لے آؤ۔ عربی جاننے والے بڑے بڑے یہودی اور عیسائی جو عرب میں پیدا ہوئے نہ اس وقت اس چیلنج کو قبول کر پائے، اور آج بھی جو عرب کے اندر یہودی اور عیسائی ہیں جو عربی بولتے ہیں، آج بھی قرآن کریم کے اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو، اکیلے نہیں، تم اپنے حمایتیوں کو، اپنے دوستوں کو بھی جمع کر لو، سب اکٹھے ہو جاؤ، سب مل کر ایک صورت بنا لاؤ۔ نہیں بنا سکتے۔ جو ہم نے اپنے بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا ہے، اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک ہے، ڈاؤٹ ہے، تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ نہیں بنا پائے۔ زید حضرت حسان ابن ثابت نے کعبے کی دیوار پر یہی 3 آیتیں لکھ دی تھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ عرب کے اندر شاعری کا بہت زور تھا، اور جب قرآن کریم نازل ہوا تو عربوں نے، عرب کے کافروں نے، مکے کے کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ تو شعر و شاعری کی کتاب ہے، یہ تو محمد اور اس کے ساتھیوں نے بنا ڈالی ہے، یہ تو خود اپنی طرف سے بناتے ہیں، گڑھتے ہیں۔ تو حسان ابن ثابت نے یہ 3 آیتیں والد دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور نیچے لکھ دیا حسان ابن ثابت، یعنی یہ شعر ہم نے لکھے ہیں۔ عرب کے اندر مقابلہ ہوتا تھا، مقابلہ، جو ان شعروں میں کمی نکال دے، ان اشعار میں کمی نکال دے، اس کو انعام ملتا تھا۔ اس سے اچھا کوئی کلام لکھ کر دکھاؤ۔ 24 گھنٹے گزر گئے لیکن اس سے اچھا کوئی کلام نہیں لکھ پایا۔ کبھی نکالنے کی کوشش کی لیکن نہیں نکال سکے۔ عرب کا بہت بڑا شاعر، لوگوں نے اس سے کہا کہ تم تو سب سے بڑے شاعر ہو، تم بھی کمی نہیں نکال سکے، اس کا مطلب حسان ابن ثابت کو ایوارڈ دے دینا چاہیے، ان کو انعام دے دینا چاہیے، کیونکہ ان کے اشعار میں کوئی کمی کسی کو نظر نہیں آئی۔ اس نے 1 دن اور 1 رات کی اور مہلت مانگی کہ مجھے تھوڑا سا سمے اور دے دو، 24 گھنٹے کا، 1 دن 1 رات کا، میں کل تک اس میں کوئی کمی نکالتا ہوں اور کوئی اچھا شعر بناتا ہوں۔ دے دیا گیا 24 گھنٹہ اور 1 رات 1 دن۔ دن بھر سوچتا رہا، کچھ نہیں ملا، رات بھر سوچتا رہا۔ ارے 2 لائن کا 1 شعر ہوتا ہے، یہ 2 شعر بھی
نہیں ہے, 3 ہی لائنیں ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, جو ایک شعر ہو گیا. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, چوتھی لائن کہاں گئی؟ یہی ایک کمی ملی. لیکن پھر کہتا یہ کمی بھی نہیں ہے, کیونکہ جو 4 لائنوں میں بات پوری ہوتی ہے وہ 3 میں بھی پوری ہو گئی. پوری رات بھی اس نے کھپا دی لیکن اس کو کوئی کمی نظر نہیں آئی. جب اس کو کوئی کمی نظر نہیں آئی تو صبح اٹھ کر لوگوں نے دیکھا اور دروازہ کھولا خانہ کعبہ کا تو پوچھا ہے شاعر صاحب کیا کچھ کمی نظر آئی؟ ہاں ایک کمی نظر آئی. کیا؟ حسان ابن ثابت نے صرف 3 لائنیں لکھی تھی, اس میں چوتھی لائن کی کمی تھی. وہ چوتھی لائن میں نے اپنی طرف سے لکھ کر پوری کر دی. جب لوگ اندر گئے تو کیا پڑھتے ہیں؟ حسان ابن ثابت کی یہ 3 لائنیں لکھی ہوئی, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس کے بعد اس شاعر نے جو کمی نکالی وہ یہ تھی کہ چوتھی لائن اس نے اپنی طرف سے لکھ دی, لیکن اس لائن میں اس نے اپنی بے بسی کا, اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس نے نیچے لکھ دیا چوتھی لائن مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ. لوگوں تم اس سے کمی پوچھتے ہو کہ اس میں کمی نکالو. یہ اوپر کی جو 3 لائنیں ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, یہ 3 لائنیں جن کو حسان ابن ثابت کہتے ہیں کہ یہ میرے اشعار ہیں, لیکن میں نے چوتھی لائن میں لکھ دیا مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ, یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. حسان تم جھوٹ بول رہے ہو, یہ اشعار تمہارے نہیں ہیں. حضرت حسان ابن ثابت یہی کہلانا چاہتے تھے, فوراً نکلے اور کہنے لگے تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو, ما ھذا کلام البشر, اوپر والی یہ 3 لائنیں کسی انسان کا کلام نہیں ہے. تنزیل من رب العالمین, یہ کتاب, یہ آیتیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے. عرب کے شاعر دنگ رہ جاتے ہیں, عرب کے شاعر. تو پہلی نصیحت یہ بتائی گئی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کتاب جب تم کھولو تو پہلے تو یہ سوچ لو کہ یہ کتاب بلا شک و شبہ درست ہے, اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر شک کی نیت سے پڑھو گے تو کبھی تمہیں رہنمائی نہیں ملے گی, راستہ نہیں ملے گا. پہلی چیز. اس کے بعد آئیے دوسری چیز پر, ھدی للمتقین. یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے, متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو ہدایت ملے گی. مسلمان ہیں لیکن اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں, قرآن ان کے لیے ہدایت. جن کے اندر تقویٰ ہے, ڈر ہے, خوف الہی ہے, خشیت الہی ہے, خوف خدا ہے, ان کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے. ورنہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں, اس کے باوجود شراب پیتے ہوئے بھی نظر آئیں گے, قرآن پر ایمان ہے جوا کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے. قرآن پر ایمان ہے, قرآن کو آسمانی کتاب مانتے ہیں, قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں, لیکن وہ آپ ان کی گھر والیاں, ان کی بیٹیاں, ان کی بہنیں بے پردہ نظر آئیں گی, بازاروں میں گھومتی ہوئی نظر آئیں گی. قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں, اور جو نہیں ڈرتے دیکھ لیجئے آج قرآن کو ماننے والے جو ڈرتے نہیں ہیں, خوف خدا ان کے اندر نہیں ہے, آج بھی وہ مارے مارے پھر رہے ہیں. ہماری مائیں, ہماری
ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، جلسوں میں بھی میلے لگتے ہیں، ان میں بھی آوارہ گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں، نہ ان کو ان کے ماں باپ روکتے، نہ بھائی بہن روکتے ہیں۔ قرآن نے دوسری نصیحت میں یہ بتائی ھدی للمتقین، یہ قرآن انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں۔ وہ پورا قرآن پڑھ جائیے، سنا ڈالیے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میرے بھائیوں، بالکل یہ اسی طرح ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں، قرآن لاد دیا جائے، بخاری و مسلم حدیثوں کی ساری کتابیں لاد دی جائیں، لیکن گدھے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ تو لاد دیا لیے چلا جا رہا ہے۔ جیسے گدھے پر کتابیں لاد دینے سے وہ انسان نہیں بن جاتا ہے، ایسے ہی جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ کا ڈر ان کے اندر نہیں ہے، تو یہ قرآن ان کی زندگیوں میں بھی کوئی انقلاب پیدا نہیں کرتا۔ بہت کچھ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، بہت سوچ سمجھ کر میں نے قرآن سورہ بقرہ کی پہلا رکوع پڑھا ہے، کیونکہ یہی تو مین ہے، شروعات یہی سے ہو رہی ہے قرآن کی۔ پورا قرآن والناس تک 30ویں پارے تک پہنچو گے تو پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، پہلا رکوع قرآن کھولتے ہی سورہ فاتحہ کے بعد پہلے رکوع کی ہم نے تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، اس تلاوت سے ذرا آپ سیکھیے، ابھی تو ھدی للمتقین پر ہے۔ پہلی چیز ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن شک و شبہ سے خالی ہے، پاک ہے، صاف ہے۔ شک و شبہ جس کے اندر ہے وہ قرآن نہ پڑھے۔ دوسری چیز یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، جو ڈر رکھتا ہے اپنے اندر، خوف خدا رکھتا ہے اپنے اندر۔ اور جس کے اندر خوف خدا نہیں ہے، دیکھ لیجئے ہماری مسجدوں میں رمضان میں تراویح ہوتی ہے، حافظ صاحب تراویح پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں، پہلی تاریخ سے لے کے 30ویں یا 29ویں روزے تک ایک قرآن پورا مکمل کر دیا جاتا ختم۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے جیسے ہی رمضان کا چاند ہوا، عید کا چاند ہوا، وہی روزہ کھولنے والے، افطار کرنے والے لوگ، وہی اللہ سے ڈرنے والے لوگ، وہی خوف خدا اپنے اندر پیدا کرنے والے لوگ چاند ہوتے ہی بازاروں کی رونق بڑھاتے ہیں، اور ہماری ماں بہنیں اس طریقے سے بازاروں میں گھومتی ہیں کہ غیر مردوں کے ساتھ ان کے دھکے لگتے ہیں، ان کے جسم ایک دوسرے سے ٹچ ہوتے ہیں، اور کوئی ان کو پرواہ نہیں ہوتی اس بات کی۔ یہ چاند رات والے دن ہمارا کیا حال ہوتا ہے، آپ ٹیلی ویژن پر لکھنؤ، کانپور، اپنے کولکاتہ اور اسی طریقے سے دلی اور بمبئی کے مارکیٹوں کا حال دیکھ سکتے ہیں، بڑے بڑے شہروں کا حال دیکھ سکتے ہیں، جہاں ٹی وی اینکر بڑے دھڑلے سے بتاتی ہے کہ آج مسلمان عورتیں خریداری کے لیے نکلی، مسلمان مردوں کا ذکر کم کیا جاتا ہے، مسلمان عورتوں کا زیادہ، یہ بتانے کے لیے، یہ ہماری کھوپڑیوں میں گھسڑنے کے لیے کہ عورتیں بھی تمہارے اسلام کی تعلیمات کو نہیں مانتی ہیں۔ یہ بھی آج مغربی تہذیب، ویسٹرن کلچر کی دلدادہ ہے اور پشچمی سبھیتا کی بھوکی ہے، اور یہ اسی راستے پہ چل رہی ہے، ویسٹرن کلچر کو اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال ہے آج۔ ہماری زندگیوں میں کہاں انقلاب آ رہا ہے؟ مرچ پہلے تیکھی تھی، آج بھی تیکھی ہے، نمک پہلے نمکین تھا، آج بھی نمکین ہے، شکر پہلے میٹھی تھی، آج بھی میٹھی ہے، نمک کی تاثیر نہیں بدلی، مرچ کی تاثیر نہیں بدلی، شکر کی تاثیر نہیں بدلی۔ وہ لوگوں قرآن جو پہلے پڑھتے تھے اور سنتے تھے، ان کی دنیا بدل جاتی تھی، وہ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے، وہ اسلام کے ہیرو بن جایا کرتے تھے، وہ اسلام کے دل دادا ہو جایا کرتے تھے، وہ اسلام کے نام پر مرتے تھے اور اسلام کے نام پر جیتے تھے، ان کا اوڑھنا بچھونا اسلام ہو جایا کرتا تھا، وہ چلتے تھے تو اسلام کے طریقے پر، وہ اڑتے تھے تو اسلام کے طریقے پر، وہ بیٹھتے تھے تو اسلام کے طریقے پر، وہ کھاتے تھے تو اسلام کے طریقے پر، وہ شادیاں کرتے تھے تو اسلام کے طریقے پر، ان کی زندگی کا ایک منٹ اسلام کے اصول اور ضابطوں پر چلتا تھا، یہ ان کی دنیا بدل جاتی تھی۔
बेकार हो गई है, इसकी उम्मीदें अब नहीं की जा सकती हैं। इसलिए फरमाया बुनियादी चीज है कुरान को शक और शुबे की नजर से पाक और साफ रखो। फिर दूसरी शर्त यह है कुरान को जब पढ़ो तो अल्लाह का डर और खौफ खुदा हमारे दिलों में होना चाहिए। हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है। याद रखना, खौफ खुदा है तो कुरान से हिदायत मिलेगी, खौफ खुदा नहीं है तो उम्मीद छोड़ दीजिए। आगे मरहले बड़े सख्त हैं, आगे बताया जा रहा है कितनी परेशानी आएगी। जब अल्लाह का डर ही नहीं तो उन परेशानियों को कैसे तो बर्दाश्त करोगे। इस्लाम नाम है कुर्बानी देने का, हम कुर्बानी देना जानते ही नहीं है। आपने जलसा कराया, ऐसे ही थोड़ी जलसा हो गया है। आपने कुर्बानी की है, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया 1000 रुपया आपने देकर ही जलसा कराया है। अगर आपने ये ताबुर न किया होता, ये कुर्बानी नहीं की होती तो ये जलसा नहीं होता। इस्लाम नाम है कुर्बानी देने का। ये मस्जिद के लिए जलसा हो रहा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह आसमान से जमीन पर अपना घर बनाने के लिए नहीं आएगा। आप ही लोगों के जरिए ये पैगाम नाफिज करवा दिया अल्लाह के रसूल के जरिए कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। लोगों, ये मैं लालच दे रहा हूं तुम्हें, जो दुनिया में अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। अगर तुम्हें मेरे इस लालच पर यकीन है और जन्नत में अपना घर चाहते हो तो दुनिया में मेरे घर को आबाद करो, मेरा घर बनाओ। अगर मेरा घर दुनिया में बनाओगे तो आखिरत में हम तुम्हारा घर बनाएंगे। तो मिट्टी और चूने और गारे से, सीमेंट से हमारा घर बनाओगे। हम एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की, उससे तुम्हारे घर को हम तुम्हें ताबीर करेंगे, हम तुम्हें वो घर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर अल्लाह के नबी के दिए हुए इस लालच पर अगर हमारा यकीन और ईमान है तो हम बढ़ चढ़ कर आगे बढ़े, और नहीं है खौफ खुदा हमारे अंदर तो हमें हिदायत नहीं मिल सकती। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लाह से डरने वालों की हिदायत है। अब अल्लाह से डरने वालों की एक तीसरी किस्म की तरफ कुरान इशारा कर रहा है। किन लोगों के लिए अल्लाह से डरने वाले कौन हैं? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। एक एक चीज पर आइए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं। गैब पर ईमान का क्या माना है? गैब पर छिपी हुई चीजों पर ईमान रखते हैं। छिपी हुई चीजें भी हैं, हाँ, जो हमारे सामने नहीं है लेकिन है। जैसे अल्लाह को हमने देखा नहीं लेकिन ईमान होना चाहिए। जन्नत को हमने देखा नहीं लेकिन ईमान होना चाहिए। जहन्नम को हमने देखा नहीं लेकिन ईमान होना चाहिए। यह कुरान किन लोगों के लिए हिदायत है? जो छिपी हुई गैब की चीजों पर यकीन रखते हैं। जिन्नात को देखा नहीं लेकिन ईमान रखते हैं। जिन्नात को देखा नहीं, बोली साहब बहुत देखा। कहां देखा? पाखंडियों के पास, बहरूपियों के पास रोज जिन्नात आते हैं। आपने देखा होगा, एक मौलवी के पास एक औरत बैठी है, आंख खोले कर रही है, और मौलवी कह रहा है इसके ऊपर जिन्नात आ गया है, और पढ़ रहा है। सिर्फ मौलवी को दिख रहा है वो जिन्नात। लड़की को जबरदस्ती मारा जा रहा, पूछे और कहां से आया? बहुत देर के बाद वो लड़की बोलती है, कहां से आए? बहरामपुर से, कलकत्ता से। क्यों आया इसके ऊपर? अच्छी लगती है, सवार है उसके ऊपर जिन्नात। वो मर्द है, लड़की के ऊपर आया है। कोई उस उल्लू के पट्टे और गधे मौलवी से पूछे,
جب اس کے اوپر مرد جنات سوار ہے تو مرد کی بولی کیوں نہیں نکل رہی ہے؟ لڑکی کی آواز کیوں نکل رہی ہے؟ مولوی کہتا یہ وہابی ہے، بھگاؤ اس کو۔ سوار ہے اس کے اوپر مرد جنات، کلکتہ سے آیا، بمبئی سے آیا، اسکول میں پڑھتی تھی، اسکول سے چلایا، کالج سے چلایا، لیکن آواز اس کی نکل رہی ہے لڑکی کی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور مولویوں نے جھانسا کیا دے رکھا ہے آپ کو؟ خوبصورت لڑکیوں پر شیطانی اثر جنات آ جاتے ہیں۔ یہ فلمی دنیا کی ایکٹروں سے پوچھو، ایکٹریس جو ہوتی ہیں، ان کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ یہ کیٹرینہ کیف کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ ہیما مالنی کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ اور کون کون ہے؟ ابھی ایک نئی بہروپیہ جو بدلی ہے، نئی اور ڈھونگ کرنے کے لیے پھر چلی آئی، ایک مفتی کے ساتھ شادی کر لی، اور وہ مفتی بھی اب ڈھونگ کر رہا ہے، وہ بیچاری وہاں سے نکل کے آئی، پھر یہ بھی ویڈیو بنوا رہا ہے اس سے، اور دونوں ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر آیت الکرسی پڑھ رہا ہے۔ دیکھ موبائل میں دیکھیے، نام مت لیجیے دو کوڑیوں کے لوگوں کے، ہمیں معلوم ہے تم بہت جانکار ہو گے۔ یہ حال ہے ان کا۔ اب اس کے اوپر دم کر رہی ہے، وہ اس کے اوپر دم کر رہا ہے، اور اس کی ویڈیو بنا کر اس پہ ڈالی جا رہی ہے موبائل، اور یہ کام مفتی کروا رہا ہے اپنی بیوی سے۔ ان کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ یہ جو گھومنے آتی ہیں آگرے کا تاج محل اور بمبئی کا تاج اور انڈیا کے، یہ عیسائیوں کی اور یہودیوں کی عورتیں جو انگلینڈ سے آ رہی ہیں، لندن سے آ رہی ہیں، امریکہ سے آ رہی ہیں، جو اسکرٹ پہن کے، ان کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ سب سے زیادہ خوبصورت ہماری لڑکیاں ہیں، ہماری لڑکیوں کے اوپر جنات آ رہے ہیں، ان کے اوپر کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ مولوی ان کے پاس جا نہیں سکتا، یہ مولوی کو بلا نہیں سکتی، اس لیے مولوی ان کے اوپر جنات نہیں بتائے گا، ان کے اوپر آسانی سے بتا دیتا ہے کہ تمہارے اوپر جنات ہے، کمائی ہے اس میں بہت بڑی، پیسہ ہے اس میں، جتنا چاہو بے وقوف بنا دو، جتنا چاہو بے وقوف بنا دو، اور جتنا چاہو لے لو۔ ہزاروں لاکھوں روپیہ بیچارہ دوا اور علاج میں بیٹھ اب کہیں نہیں پائے گا، مولوی کی بات پہ یقین کر رہا، مولوی نے بڑی آسانی سے کہہ دیا جنات ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے جنت دیکھی نہیں لیکن جنت پر یقین، جہنم دیکھی نہیں لیکن جہنم پر یقین، فرشتوں کو دیکھا نہیں لیکن فرشتوں پر یقین، اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ پر یقین، جناتوں کو دیکھا نہیں لیکن جناتوں پر یقین کہ ہاں ہے ایک مخلوق، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، میری پوجا کریں، میری بھکتی کریں، میری تپسیا کریں، میری